ظفر صاحب، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوران جب آئی ایم ایف پروگرام میں ہم نہیں تھے تو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسیز تھی وہ کامیاب ثابت؟ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس ریفارمز کی بات تو ایک عرصے سے ہوتی ہے، لیکن ٹیکس ریفارمز کیسے کیے جائیں تاکہ ٹیکس نیٹ آپ کا براڈ بیسڈ ہو اور یہ نہ ہو کہ جو سیکٹر یا جو لوگ آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں ان پہ مزید بوجھ بڑھتا رہے۔ ظفر مسعود صاحب کا اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لیں۔ ظفر صاحب، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایکویٹیبل ٹیکس؟ اچھا دیکھیے، اس معاملے میں جو ہے نا، ایک تو ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا پڑے گا، اور ریئلسٹک اس سینس میں ہونا پڑے گا کہ جو ہمارا بھی ٹیکسیشن کا نظام اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا ٹیکسیشن کا نظام میں ویسے تو ہم ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ صرف 3 ملین لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ تقریباً ہر پاکستانی ٹیکس پے کرتا ہے، کیونکہ 90% سے زیادہ ہمارا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ انڈائریکٹ۔ تو لوگ جو ہیں وہ اپنے سیل فون پہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں، لوگ اپنے پیٹرول پہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنی یوٹیلیٹیز پہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں، ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جن کے پاس ٹی وی نہیں ہے وہ بھی پی ٹی وی کی جو فی ہے وہ ٹیکس تھرو دا بل پے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ٹیکس پیمنٹ کی جہاں تک معاملہ ہے، تقریباً پوری آبادی پاکستان کی جو ہے وہ ون وے اور دی ادر ٹیکس ضرور پے کرتی ہے، اور اس کے اندر جو پرائمری ریزن ہے وہ یہ کہ جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے وہ بہت کمزور ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پبلک in terms of tax collection and the delivery of that tax as well. Until that improves, the indirect taxation is the only way to go. اور میں تو اس بات کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے اسٹیپڈ اپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو۔ ہم غالباً اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم فکسڈ جو ہے وہ ہم جائیں ڈائریکشن میں of direct taxation. Now, direct taxation, although it is very important, income tax is very, very important to be taxed, but as I said, there are larger social issues and political issues at play here. جب تک ہم وہ ایڈریس نہیں کرتے ہمیں کوئی نہ کوئی سولوشن تو نکالنا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کی جو کلیکشن ہے اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 10 years 1 decade کے اندر، وہ تقریباً کوئی 5 سے 6 گنا بڑی ہے، مگر جو لارجر ایشو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسری طرف ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ تو جہاں ٹیکسیشن کا معاملہ ہے وہاں ضرور ہمیں ان سب ایریاز کو ٹیکسیشن کے نیٹ میں لانا چاہیے، اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس کے ہمارے جو ٹیکس پیئنگ اینٹیٹیز ہیں ان کو ہی ملک نہیں کرنا چاہیے اور بھی لانا چاہیے۔ میں اس معاملے میں بہت اسٹرانگلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہیو ونز اور ہیو ناٹس کا جو ٹیکسیشن کا نظام جو گلف ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ غالباً ویلتھ ٹیکس اور انہیریٹنس ٹیکس اور ڈیٹ ایسٹ کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہو سکتا ہے جس کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے اور ایکسپلور کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس گلف کو کم کریں بٹوین ہیو ونز اینڈ ہیو ناٹس، جو کہ انکریز کرتی جا رہی ہے گلوبلی آلسو، بٹ ان پرٹیکولرلی ان کنٹری لائک پاکستان۔ آن دی ادر ہینڈ جو ہمارے ایکسپینسز ہیں ہمیں وہ کنٹرول کرنے ہیں۔ اب اس میں جو لارجر ایکسپینسز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے بڑا ایکسپینس جو ہمارا ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کا ایکسپینس ہے۔ جو ڈیٹ سروسنگ ایکسپینس جو ہے وہ 2 چیزوں سے ڈرائیو ہو رہا ہے، ایک وہ انٹرسٹ ریٹس کی بڑھنے سے ڈرائیو ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ ڈی ویلیویشن سے ڈرائیو ہو رہا ہے۔ دا فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ جو ڈی ویلیویشن کا معاملہ ہے اور جو انٹرسٹ ریٹ کا معاملہ ہے، ہمیں پہلے تو خود اپنی تیاری کر کے جو ہمارے ملٹی لیٹرل پارٹنرز ہیں ان کو اس بات پہ کنونس کرانا پڑے گا کہ perhaps that is not helping us and that is harming us more to control inflation. Therefore ہمیں اس کو ایک نئی طریقے سے دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس کو ایک نئی طریقے سے اسیس کر کے اس کو نئی طریقے سے پچ کرنا پڑے گا اور ایڈریس کرنا پڑے گا۔ دوسرا جو بڑا ہمارا ایکسپینس ہے وہ پبلک سیکٹر اینٹیٹیز کا ہے، جس پہ ہم نے ابھی بات کی ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے۔ اب سرکولر ڈیٹ کا معاملہ بھی میری حد تک بہت ریزالویبل ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ہر قسم کی سبسڈی جو ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ساری سبسڈی ختم کیجیے، اور پھر وی شوڈ اونلی گو ٹوورڈ گرانٹ، جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس کو ہم یوز کرتے ہیں BISP کا اسکور کارڈ یوز کر کے، یا نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری کا اسکور کارڈ یوز کر کے 30-40 ملین جو خاندان ہیں ہم ان کو کیٹر کریں تھرو ٹارگیٹڈ سبسڈی۔ اور یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے معاملے میں
آپ کو ملٹی لیٹرل سے بھی اور بائیلیٹرل سے بھی بہت زیادہ سپورٹ ملے گی. دیر از اے بائی ان آن دیئر پارٹ ایز فار ایز ٹارگیٹڈ سبسڈیز کنسرن. اور دوسرا, ہمیں صرف ان ایریاز کو سبسڈی دینی چاہیے کہ جو ہمارے لیے ایکسپورٹ فلوز لا سکتے, یہ پرفارمنس ڈریون ہو, اور یہ اس کی ایک لائف ہونی چاہیے, اور اس لائف کے بعد ہم اس کو ریویو کریں اور دوبارہ سے اسیس کریں کہ کیا اس کو ہم مزید کنٹینیو کریں, امپروو کریں, یا کہیں اور لے کے جائیں. تو یہ دو ایریاز کے علاوہ جتنی بھی ہماری سبسڈی ہے اس کو ہمیں سب کو ختم کرنا ہے. ہمیں اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہے. جو ٹیکسیشن والا معاملہ میں نے آپ کو بتایا, وہاں پر ہمیں نیو ایریاز آف ٹیکسیشن, نیو ٹیکسز جو ہے ان کو انٹروڈیوس کرانا ہے. آلریڈی ہم نے کافی ٹیکس جو ہے وہ تقریباً سب لوگ ہی پے کرتے ہیں, مگر میری حد تک اسٹیپ اپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن از دا بیسٹ وے ٹو گو rather than anything else.